تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی علاج اور استخارہ۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان سے بھی بات چیت کریں گے، آپ کے مسائل پر ان سے گفتگو کریں گے اور آپ کے لیے الحمدللہ عز و جل روحانی علاج اور پھر اس کے حل بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ اول تاخیر شامل رہیے گا پروگرام میں۔ درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناؤں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ابتدا میں پہلے تو ہم شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے طارق بھائی تشریف لائیں، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے ہیں قبلہ؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، برکتیں نصیب فرمائے، ماشاءاللہ تشریف لائے آپ۔ آج اس سیگمنٹ میں کیا وظیفہ، کیا ایسا روحانی علاج ارشاد فرمائیں گے؟ یہاں ناظرین کو چلے میں عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل کبھی تو ہم آپ کو تعویذ بنانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، کبھی کوئی عملیات آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کچھ خاص وظائف خاص مواقع پر پڑھے جانے والے بیان کرتے ہیں۔ تو آج کیا سکھا رہے ہیں ہمارے ناظرین؟ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو آج ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جی، کہ جس کی برکت سے یہ عمل کر لیں، یہ وظیفہ کر لیں تو چوری سے حفاظت رہے، چوری سے محفوظ رہیں گے۔ ماشاءاللہ، جی ارشاد فرمائیے۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں گے، چوری سے مال و اسباب، آپ کی رقم، سامان یہ محفوظ رہیں، اس کے لیے یہ بڑا ہی پیارا عمل ہے۔ اس کے مطابق کر لیں گے تو اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو انشاءاللہ عز و جل مال و اسباب بھی، رقم بھی، ساز و سامان بھی چوری سے محفوظ رہیں گے۔ اور بہت آسان سا عمل ہے۔ آسان میں جنید بھائی یوں کہوں گا کہ جو عمل میں پڑھنا ہے نا، عمل جو کرنا ہے تو وہ ایک ایسی چیز کے ذریعے سے کرنا ہے کہ جس کو ہمارا بچہ عموماً جانتا ہے گا، لیکن کاؤنٹنگ اور تعداد اس کی یہ بھی ذہن نشین رکھنی ہے۔ پڑھنا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول و آخر درود پاک کے ساتھ 21 ٹائم، 21 مرتبہ سوتے وقت یہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس رات ایک تو مال و اسباب کی چوری سے بھی محفوظ رہیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بینیفٹ ہے، یعنی یہاں تو جنید بھائی آپ کے مال و اسباب کی بھی حفاظت ہے، پلس یہ کہ اگر دوسری طرف کہیں کہ روحانی اعتبار سے شیطان سے بھی بندہ بچ جاتا ہے۔ یعنی شیطان کے وظیفہ ایک کے فوائد تین آپ نے ارشاد فرما دیا ہے اس کے، مال و اسباب بھی بچ گیا، جان بھی محفوظ، جان کی بھی حفاظت رہی، اور شیطان سے بھی، شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہا، اور اچانک موت سے بھی بندہ محفوظ رہتا ہے۔ یہ چوتھا فائدہ ہو گیا۔ وظیفہ ایک، تاثیر چار۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ ناظرین، ایک وظیفے کی چار تاثیریں، چار فوائد حاصل ہوں گے۔ وظیفہ آپ ایک پڑھیں گے اور 4 فوائد اس کے آپ کو حاصل ہوں گے۔ اچھا، یہ تو آپ نے چوری کے حوالے سے ارشاد فرمایا نا کہ مال و اسباب کی ہر چیز سے ماشاءاللہ حفاظت رہیں گی۔ اچھا، اب عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ حالات کے پیش نظر بعض اوقات جب ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ڈکیتی ہو جاتی ہے، کوئی چور آ گیا، آپ کا موبائل چھین کر لے گیا، آپ کے پیسے لے کر چلے گئے، جان کی بھی ایک ظاہر سی بات ہے حفاظت، اللہ پاک سب کے مال و اسباب کی، جان کی، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ یہ جو وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، ان معاملات کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے؟ اسنیچنگ بعض اوقات ہو جاتی ہے، موبائل چھین لیا جاتا ہے، حالات ایسے چل رہے ہیں، ہم اگر جیسے گھر سے باہر جاتے ہیں تو پیشگی حفاظت کے لیے یہ وظیفہ کافی رہے گا؟ جی جنید بھائی، یہ جو وظیفہ بتایا اس میں بہت ساری چیزیں میں نے پہلے ہی عرض کی کہ ملٹیپل ہیں گی۔ اچھا، یعنی جان و مال و اسباب کی حفاظت، اسنیچنگ سے، چوری سے، ڈکیتی سے، چھن جانے سے، مال اسباب وغیرہ ان چیزوں کی حفاظت ہے، شیطانی حملوں سے حفاظت، ہر بلا و آفت سے پریشانی کے لیے بھی یہ عمل بہت ہی زیادہ مفید ہے گا۔ اور پلس اس کے ساتھ اگر ایک اور چیز ایڈ کر لیں جو حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جو گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ
لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعا جو شخص پڑھ لے گا، مدنی چینل کے ناظرین، اس کی ایسی برکت ہے. حدیث پاک کے مطابق حدیث پاک کا جو مضمون ہے کہ جو شخص یہ دعا گھر سے نکلتے وقت پڑھ لیا کرے تو وہ دنیا میں ہلاکت سے سمجھے کہ بے خوف ہو گیا. بلکہ اس کی ایک اور فضیلت میں عرض کروں کہ جو یہ پڑھا کرے نا گھر سے نکلتے وقت، فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کے محافظ بن جاتے ہیں. کیا بات ہے. بلکہ آپ بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں. اچھا بچوں کو بھی بعض اوقات جیسے اسکول بھیجتے ہیں، بالکل مدرسے جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو عموماً والدین بھی بڑے فکر مند ہوتے ہیں. اللہ خیر فرمائے ہمارے بچوں کی. تو یہ بچے بھی اگر پڑھ لیں گے تو الحمدللہ عز و جل آپ کے بچے ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی آفت و بلا سے محفوظ رہیں گے، اور فرشتے ان کی حفاظت پر مامور ہوں گے. سبحان اللہ. یہ تو ہر آفت و بلا سے محفوظ رہنے کی. اچھا، یہ صرف ایسا موقع نہیں ہے کہ یعنی موبائل یا اس کی حفاظت کے لیے جب نکلنا ہو، آپ گھر سے جب بھی نکلیں، آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، جی آپ اپنا سودا سلف لینے کے لیے جا رہے ہیں، یا کہ کام پر جا رہے ہیں، جیسے بچوں کی مثال دی، پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، گھر سے جب بھی نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ نے چاہا تو نصیب ہوں گی. ماشاءاللہ. بہت شکریہ طارق بھائی، جزاک آپ نے اللہ. یہ جو جنید وظیفہ بھائی. ارشاد فرمایا کہ ہمارے ناظرین کا بھلا ہوگا اگر یہ پڑھنے کا معمول بنا لیا تو الحمدللہ عز و جل ہر طرح کے آفت و بلا سے بھی حفاظت رہے گی، چوری سے بھی محفوظ رہے گی. اور سب سے بڑھ کر یہ بس اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. شیطان بھی اسی طاق میں لگا رہتا ہے، اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح مسلمان کا ایمان جو ہے نا وہ چرا لیں. تو شیطان کے شر سے بھی ہم محفوظ رہیں، ایمان کی سلامتی رہے. اس کے لیے بھی ناظرین ہم دعائیں کرتے رہیں کہ یا اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رہے. جس طرح ہم اپنے مال و اسباب کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کی دعا بھی کرنا چاہیے، ایمان کی سلامتی کی بھی دعا کرنی چاہیے، ایمان پر ثابت قدم رہنے کی بھی دعا کرنی چاہیے. چلیں اس کی دعا بھی میں عرض کر دوں ناظرین کو. جی بالکل. بڑی کمال کی دعا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عطا فرمائی ہوئی دعا ہے. دعائے مصطفی سے کہہ سکتے ہیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. یہ دعا روزانہ کیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ عز و جل ہم سب کا ایمان سلامت رہے گا. تو مال و اسباب کی بھی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے بھی آپ یہ دعا ضرور پڑھیے گا. اللہ پاک خیر فرمائے گا. آپ کا بہت شکریہ طارق بھائی، آپ نے وقت دیا، کرم فرمایا، روحانی علاج ارشاد فرمایا. دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کی کالز ہم پروگرام میں شامل کریں گے. کئی ناظرین منتظر ہوں گے، دیکھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلائیے. آمنہ بی بی ہے تو والدہ کا نام ہے غلام زرینہ. یہ بیمار ہے، درد ہوتا ہے، روتی رہتی ہے. اس کا استخارہ کرانا ہے. جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دیں. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. نجمہ بی بی نام ہے، والدہ کا نام سردارہ بی بی. جی. اللہ کے گھر میں پریشانی ہے، بخار نہیں اترتا، سب کو ٹینشن ہے، قرضہ سر پہ چڑھا ہوا ہے، اس چیز کا استخارہ کروانا ہے. صحیح ہے، بخار نہیں اتر رہا، قرضہ بھی ہے، واقعی بہت بڑی یہ ٹینشن ہے. ہمت رکھیں بھائی، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک خیر فرمائے گا. باقی ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں، شامل رہیے گا پروگرام میں. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. ہمارے ایک خاصی بڑی رقم جو ہے نا ایک پارٹی کے پاس پھنسی ہوئی ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. آپ کی جو رقم پھنسی ہوئی ہے نا مل جائے گی انشاءاللہ الکریم. اس کے لیے آپ کو اس وظیفے پر عمل کرنا پڑے گا. اس کا ایک مخصوص عمل ہے، ایک خاص وظیفہ ہے، اسپیسیفک اس کا ایک روحانی علاج میں عرض کروں گا. شامل رہیے گا آپ بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ الکریم. اللہ نے چاہا نا تو بہت جلد آپ کی یہ رقم مل جائے گی. کیا وظیفہ ہے ابھی انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں، شامل رہیے گا پروگرام میں. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. بیوی اکثر بیمار رہتی ہے، فضیلت نام ہے، والدہ کا نام رضیہ ہے. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. استخارہ کروانا تھا، کوئی مسئلہ ہے. محمد ابراہیم نام ہے، والدہ کا نام گاربانو. ایک تو جو میرے جوڑوں کا درد رہتا ہے، بہت دوائیاں کرتا ہوں، کوئی کام نہیں آتا ہے. ٹیسٹ میں بھی کوئی کلیئر نہیں ہوتا ہے. دوسرے منہ بال بھی کر رہے ہیں، کوئی نظر بات ہے یا کوئی لوگ کہتے ہیں کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی جادو وغیرہ کی کیا مسئلہ ہے. کوئی استخارہ کروانا تھا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. جملہ مسائل، جملہ پریشانیاں آپ کی دور فرمائے. ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا. بس صبر صبر اور صبر سے کام لیجئے گا، ہمت سے کام لیجئے گا اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں. اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. راہیل بھائی استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، استخارے آپ فرما لیجئے گا، پھر ترتیب بار انشاءاللہ الکریم آپ سے
جوابات معلوم کریں گے۔ جب تک میں روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ رقم پھنسی ہوئی ہے، کسی پارٹی کو آپ نے رقم دی تھی، پیسے دیے تھے، اب وہ واپس نہیں کر رہے۔ یہ عموماً رہتا ہے لوگوں میں، کاروباری معاملات میں، بزنس میں، کہیں پر پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں یا کسی کو پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو قرضہ دیا ہوتا ہے، اب کسی سے پیسے لینے ہیں، آپ کی رقم وہ واپس ہی نہیں کر رہا۔ اب پیسے ہوں یا کوئی اور سامان ہو، یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ اپنا جائز حق حاصل کرنے کے لیے، اپنی جائز رقم، اپنا جائز حق حاصل کرنے کے لیے آپ یہ اس روحانی علاج پر عمل کیجیے گا۔ آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، صحیح، اوقات مکروہہ کے علاوہ آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ اچھا، اور اس میں کوشش کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اچھا، جب 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے نا، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ سجدوں میں کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے، صحیح ہے نا؟ پہلے جو سجدے کی تسبیحات ہیں نا، پہلے وہ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں سجدے میں۔ اچھا، پھر اس کے بعد 75 مرتبہ 75 ٹائمز آپ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 صفاتی نام، یا مذل یا معز، یا مذل یا معز، یا مذل یا معز، 75 ٹائمز 75 مرتبہ یہ پڑھیں۔ اچھا، یہ ہر سجدے میں آپ پڑھیں گے۔ جب 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے تو اب آپ گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ دعا کریں کہ یا اللہ پاک غیب سے اسباب بنا دیں، میری رقم مجھے واپس مل جائے، میرا حق مجھے واپس مل جائے۔ الحمدللہ عز و جل بہت جلد آپ کی رقم آپ کو واپس مل جائے گی۔ تو یہ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے عمل کرنا ہے، بمشکل کچھ دیر کا یہ عمل ہے۔ آپ چاہیں تو مغرب کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور اس انداز سے پڑھیے گا کہ ہر سجدے میں 75 مرتبہ یہ تسبیح، یہ وظیفہ، یہ اسماء الحسنہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ پڑھ کر اپنے لیے بھی دعا کریں، اچھا اپنے اس بھائی کے لیے بھی دعا کریں کہ جس سے آپ نے پیسے لینے، اس کے لیے بھی خیر کی، عافیت کی، سلامتی کی بھی دعا کریں۔ اچھا، اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک اس کے لیے بھی اسباب بنا دیں۔ اس کے لیے اسباب بن جائیں گے تو جب اس کے لیے اسباب بن جائیں گے تو الحمدللہ عز و جل آپ کی رقم آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ روزانہ کی بنیاد پر عمل کرنا ہے۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیے گا کہ جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں۔ جی راہیل بھائی، استخارے جی کیے آپ نے، ارشاد فرمائیے۔ سب سے پہلا استخارہ تھا آمنہ بی بی کا۔ جی، تو ان کے ساتھ عملیات کا معاملات آ رہے ہیں، تو ان کے لیے علاج یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 66 مرتبہ 66 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، پانی پر دم کرنا ہے اور پینا ہے۔ اپنے قریبی تعویذات عطاریہ کے بستے پر آپ رابطہ کیجئے، وہاں سے تعویذات بھی حاصل کیجئے، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ دوسرا ہے نجمہ سردارہ، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ ہے، الحمدللہ کوئی جادو وغیرہ، کوئی عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے۔ ان کے لیے 2 وظائف ہیں، کیونکہ بیسک ان کے ساتھ بخار کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے تو بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتی رہا کریں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص یہ خود پڑھ لیں یا ان کے گھر میں کوئی بھی ایسا افراد ہو جو مخارج کے ساتھ قرآن پاک صحیح پڑھا ہوا ہو، 21 مرتبہ روزانہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی جو صورت ہے 21 مرتبہ پڑھ کے دن میں کسی بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں، پانی کی بوتل پہ دم کر لیں، اور یہ دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو مریضاں ہیں، یہ جہاں تک پاسیبل ہو، جہاں تک ممکن ہو، سوتی کپڑا پہن کر رکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو شفا ہوگی۔ فضیلت بی بی، انہوں نے جو بیماری کا مسئلہ بتایا تھا، وقتی آزمائش ہے، تو ان کے لیے ایک وظیفہ ہے یا سلامو، یا سلامو 111 مرتبہ روزانہ یہ پانی پر دم کر کے پینا ہے، اور اپنے اوپر بھی یہ دم کر سکتی ہیں۔ ابراہیم بھائی نے جوڑوں کے درد کا مسئلہ بتایا تھا اور دیگر انہوں نے بیماری بتائی تھیں، تو ان کے ساتھ جو اشارہ ہے، عملیات کا اشارہ ہے، ان کے لیے بھی 2 وظیفے ہیں، یا محیی یا ممیتو، صحیح، یا محیی یا ممیتو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ آپ نے اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ دوسرا جو درد وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے بتایا تھا، تو یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، وضو یا بے وضو، یا غنیوں پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کو شفا نصیب ہو۔ صحیح۔ اچھا، اگر جادو وغیرہ کی، اب جیسے یہ وظیفہ تو آپ نے ارشاد فرما دی، اس کی کوئی کاٹ وغیرہ بھی اگر ہے کوئی ایسی کہ خود اگر ہم جادو کی کاٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کا کوئی توڑ کرنا چاہتے ہیں تو خود کر سکتے ہیں، یا اس کے لیے آنا پڑے گا روحانی علاج کے اسٹال پر؟ دیکھیں، اس میں دونوں طریقے ہیں، آپ کو آنا بھی پڑے گا
اور آپ کو خود اس کے اوپر پریکٹیکل عمل کر کے اس کو کاٹ بھی کرنی پڑے گی. خود بہت بھی آسان کاٹ کر سکتے ہیں جادو. الحمدللہ الحمدللہ. یہ تعویذات عطاریہ کی برکتیں ہیں الحمدللہ. دھاگے لینے ہیں, دھاگوں والا عمر ہے دھاگے ہمارا. کون سے لیں؟ آسمانی کلر کے 11 دھاگے لینے ہیں, سر سے لے کر پاؤں تک ناپیں, ٹھیک ہے, اور ان کو 4 تہ کر کے صحیح. آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے. 11 گرہ لگانی ہے, ایک ساتھ نہیں لگانی. اچھا. آپ نے پہلے ایک گرہ لگائی, آپ نے دم کیا, پھر دوسری, پھر تیسری, اس طریقے سے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے دھاگا چھوٹا ہوتا ہے, گرہ کی یعنی کہ وہ نہیں ہوتی, اسپیس نہیں ہوتا, گرہ پر گرہ بھی لگا سکتے. سورۃ الفلق پڑھنی ہے تو یہ بھی 11 مرتبہ پڑھی جائے گی, یعنی جتنی مرتبہ گرہ لگیں گی اتنی مرتبہ یہ سورہ فلق سورہ فلق پڑھی صحیح. جائے گی ہر گرہ پر ایک مرتبہ, تو صحیح. 11 گرہ ہو گئی اور 11 مرتبہ یہ اس پر دم کرنا ضروری ہے. دم کرنا. اچھا, دم کیا جائے گا. جی جی. صحیح. اب کیا کریں؟ اب اس کو آپ نے جب تیار کر لیا تو آپ اس کو کوئلے وغیرہ پر جلا دیں. اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے پر رابطہ کریں تو وہاں سے بھی آپ کو انشاءاللہ تعویذات وغیرہ پہننے کے لیے دیے جائیں گے. اچھا, یہ کوئلے پہ تو چلے جلا دیے, آپ نے فرمایا نا کہ دم کر کے کوئلوں پر ڈال دیں. یہ اب پتہ کیسے چلے گا کہ جادو کا توڑ ہوا ہے نہیں ہوئی ہے, کوئی اس کی علامت کوئی ہے نہیں ہے, تاکہ ہمیں پتہ تو چلے. اتنا مشکل آپ نے عمل جیسے ارشاد فرمایا جلاتے رہے جادو کے توڑ کے لیے. کیا علامت کیا ہے اس کی, کیسے پتہ علامت چلے؟ یہ ہے جنید بھائی کہ جب ہم کوئلے وغیرہ پر جلاتے ہیں, اگر اس کے اثرات وغیرہ ہوتے ہیں, ایفیکٹ ہوتا ہے, تو اس میں سے عجیب سی اسمیل آتی ہے, بدبو آنا شروع ہو جاتی گوار ایسی اسمیل بو آتی ہے, محسوس ہوتی ہے. تو جب تک وہ آتی رہے, 1 دن 2 دن 3 دن 7 دن, تو آپ اس کو ریگولر جلاتے رہیں. جب تک بدبو آتی رہے. جی جی. اچھا, بدبو آنا ہی ختم ہو جب گئی, بدبو ختم تو آپ کے اس کا اثرات ختم, یعنی جادو کا توڑ ہو جائے گا, یعنی جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. جی جی. اچھا, بالفرض اگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو بدبو محسوس ہی نہیں ہوتی بھائی, تو پھر وہ دوسرے بندے کو سنگا دیں. اچھا, کسی اور کو سنگا دے. صحیح ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اسمیل ہر کسی کو فیل نہیں ہوتی, تو وہ دوسرے بندے کو. صحیح ہے. یہ تو آپ نے ارشاد فرما دی کہ خود جادو کا توڑ کر سکتے ہیں, وظیفہ بھی آپ نے ارشاد فرما دیا. اور کاٹ کے عمل کے لیے آپ کروانا چاہتے ہیں جادو کی شریر جنات کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے, تو اس کے لیے آپ روحانی علاج کے اسرار پر بھی آ سکتے ہیں. اچھا, ایک اور آسانی الحمدللہ سے وجل یہ بھی ہے, میں عرض کر دوں اجازت ہو تو, آن لائن آپ کاٹ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں الحمدللہ سے وجل. آج کے اس دور میں آپ کی اپنی دعوت اسلامی نے الحمدللہ سوجل ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں کر دی ہیں الحمدللہ. آپ گھر بیٹھے مکتبۃ المدینہ سے کتابیں رسائل حاصل کر سکتے ہیں, کتنی آسانی کر دی ہیں. اچھا, ماہنامہ فیضان مدینہ یہ آپ گھر بیٹھے ماشاءاللہ منگوا سکتے ہیں ہر مہینے الحمدللہ سوجل, بلکہ چاہیں تو پورے 12 ماہ کی ایک ساتھ بکنگ بھی کروا دیں. اچھا, اسی طرح آن لائن گھر بیٹھے آپ, موبائل تو ہے نا آپ کے پاس, اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں, روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہے دعوت اسلامی کی یہ اپلیکیشن, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. کارڈ کی سروس بھی آپ کو اس میں مل جائے گی, اور گھر بیٹھے ماشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت سارے یہ سروسز آپ فائدہ اٹھا سکتے. اچھا, میسیجز کافی سارے آئے ہیں, آئیے ناظرین چند ایک میسیجز میں آپ کے شامل کروں گا. نام ہے ان کا سلمہ بنت منور علی, شہداد پور سے انہوں نے میسیج کیا ہے. کہتے ہیں کہ درس نظامی درجہ راویہ میں پڑھتی ہوں, مجھے استخارہ کروانا ہے, مجھے چوٹ بہت زیادہ لگتی ہے. چوٹ سے مراد چوٹ بہت زیادہ لگتی ہے. بنت منور علی نام انہوں نے لکھا ہے. بہت زیادہ چوٹ لگتی ہے, اور کبھی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, تو کبھی ویسے ہی اندرونی چوٹ لگ جاتی ہے. تو اس حوالے سے استخارہ کیجئے کہ کیا معاملات ہیں, اور کیا میرے ساتھ یہ کوئی نظر بد وغیرہ کا معاملہ ہے, یا ایسا کیا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے طبیعت یہ میری ڈسٹرب دیتی ہے. اچھا, اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میرا استخارہ کر دیں, ٹینشن میں بہت زیادہ رہتی ہیں اور لگتا ہے کہ کسی نے جکڑا ہوا ہے. نام ہے مصباح اور والدہ کا نام ہے ساجدہ بی بی. اچھا, یہ ایک اور استخارے کے حوالے سے میسیج ہے کہ ہم اپنی دکان فروخت کر کے اب کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کہ آیا یہ عمل ہمارے لیے بہتر ہے کہ دکان بیچ کر کاروبار شروع کرنا. نام ہے ان کا غلام یاسین, اور والد کا نام ہے پھول محمد, اور ان کی والدہ کا نام ہے حمیدہ بی بی. اچھا, اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری طبیعت ناساز رہتی ہے, مجھے استخارہ کروانا ہے کہ کیا مسئلہ ہے. میرا نام ردا لطیف ہے, اور میری والدہ کا نام شمشاد کوثر ہے. یہ ایک اور میسیج ہے, میرا نام شاہدہ پروین ہے, استخارہ کر کے بتائیں کہ میں ہمیشہ بیمار رہتی ہوں. یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا نام عبدالخلیل ہے, میری والدہ کا نام نور خاتون ہے, میرے کندھے کی ہڈی میں درد ہے, ہر جگہ سے میں نے کافی علاج بھی کروایا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس حوالے سے استخارہ بھی کیجئے گا, اور کوئی روحانی علاج ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجئے, استخارے بھی آپ فرما لیجئے. آئیے ناظرین, اچھا بات چلی تھی ہڈی ٹوٹنے کے حوالے سے نا, ایک میسیج میں نے آپ کی طرف بڑھایا, ہڈی اگر کسی کی ٹوٹ جائے
تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے، وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ اس کی ایک مدنی بہار وہ آئیے ناظرین ہم آپ کو دکھاتے ہیں، جی چلائیے۔ میرا نام محمد اکبر ہے، میں رنگی ٹون الطاف نگر میں تعویذاتی بستے پہ آیا ہوں۔ میرے پاؤں کی ہڈی میں انفیکشن ہو گیا تھا جو مجھے ڈاکٹر نے کاٹنے کو بول دیا تھا۔ جب سے یہاں سے میں علاج کروا رہا ہوں ماشاءاللہ بہت بہتر ہوں۔ پہلے میں واکر پہ چلتا تھا، چھڑی پہ چلتا تھا، اب بغیر اس کے چل رہا ہوں میں۔ جنید بھائی اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں۔ ہڈی جوڑنے کا وظیفہ انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کروں گا کہ ہم جوڑنے کے وظائف الحمدللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے، اور رشتے جوڑنے کے بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج بتائے جاتے ہیں، تو ہڈی جوڑنے کا بھی وظیفہ آپ کو میں انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں۔ سورۃ التوبہ، سورہ توبہ یہ قرآن پاک کے 10ویں پارے میں ہے، 10ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 11ویں پارے میں اختتام ہوتا ہے۔ اچھا، سورۃ التوبہ کی جو آخری آیت ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، پارہ 11 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 129۔ یہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ تو یہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھ کر آپ دم کیا کریں۔ الحمدللہ عز و جل حیرت انگیز طور پر اس کے فوائد آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کی ہڈی جڑ جائے گی۔ جیسے حادثات ہو جاتے ہیں نا، ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا، اللہ نہ کرے کوئی جیسے گر گیا، بعض اوقات اب جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، عموماً بچوں کی بعض اوقات جیسے پاؤں کی ہڈی اللہ نہ کرے ٹوٹ گئی، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، یا جسم کی کوئی سی بھی ہڈی ٹوٹ گئی ہو نا، تو یہ روزانہ پڑھ کر اگر دم کیا جائے تو الحمدللہ عز و جل شفا حاصل ہوتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اب چونکہ یہ آیت قرآنی ہے تو یہ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور صحیح تلفظ اور قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کے قولز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی میں سیالکوٹ سے فضیل بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ جنید بھائی آپ کا یہ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ یہاں ہمارے سیالکوٹ میں بھی دیکھا جاتا ہے اور ہم اس کو پسند بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ کو شاد و آباد رکھے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو جنات تنگ کرتے ہوں یا جنات حاوی ہو جاتے ہوں اور ایسا بھی لگتا ہو کہ نیند میں بھی تنگ کرتے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ ہے وہ جنات تنگ کرنا بند ہو جائیں اور جنات کا اثر ختم ہو جائے۔ اور یہ بھی بتا دیجیے کہ ہمارے سیالکوٹ میں جو ہے وہ اگر تعویذات وغیرہ لینے ہوں تو کہاں سے ہم یہ تعویذ وغیرہ لے سکتے ہیں؟ الحمدللہ عز و جل، اللہ کی رحمت سے میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ فضیل بھائی، ہر جن یہ تنگ نہیں کرتا۔ جس طرح انسانوں میں بھی بعض اچھے انسان ہوتے ہیں، کہ برے ہوتے ہیں، کہ شریر ہوتے ہیں، کہ نقصان پہنچانے والے انسان ہوتے ہیں، تو اسی طرح کے معاملات یہ جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ اچھے جنات بھی ہوتے ہیں۔ ہر جن پریشان نہیں کرتا، ہر جن نقصان نہیں پہنچاتا، ہر جن تنگ نہیں کرتا، ہر جن آپ کے کاموں میں رکاوٹیں نہیں ڈالتا۔ اچھے جنات بھی ہوتے ہیں، جو کئی جنات تو راستہ بتانے والے ہوتے ہیں، کئی جنات تو کئی معاملات میں آپ کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ گھروں کی چھتوں پر جنات رہ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ خود ایک جن ہے۔ جی آپ کے ساتھ بھی فضیل بھائی، آپ کے ساتھ بھی ایک جن ہوگا، جی بالکل ہے، اور آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتا وہ، جسے ہمسات کہا جاتا ہے فارسی میں۔ ہر شخص کے ساتھ ایک ہمسات ہوتا ہے۔ تو شریر جنات جو ہوتے ہیں نا وہ تنگ کیا کرتے ہیں۔ اب شریر جنات کے شر سے ہماری حفاظت رہے، اس کا بھی ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ اور دوسرا، اللہ نہ کرے اگر کسی پر جیسے جنات پریشان کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں گھر کے اندر، یا خاص کسی فرد پر حاوی ہو کر اس کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دیکھیں ایک دو میں روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اب اگر کسی پر جنات کی شرارتیں ظاہر ہو رہی ہیں، کسی خاص فرد پر جنات تنگ کر رہے ہوں، تو اب سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں نا، بڑی کمال کی آیات مبارکہ ہیں، اور بہت الحمدللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ اس کے فوائد نظر آتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون کی آخری آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ مکمل سورت تک پڑھ کر آپ دم کر دیں، صحیح، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ پڑھ کر آپ اس پر دم کر دیں۔
اچھا اب یہ تو ہوا کسی خاص فرد پر اگر جنات کی شرارتیں ظاہر ہو رہی ہیں، تنگ کر رہے ہوں، تو یہ اس پر آپ نے دم کرنا۔ اچھا اب گھروں کے اندر بھی بعض اوقات شریر جنات تنگ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی تو خون کے چھینٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کبھی چیزیں غائب ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی چیزیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، کبھی اثرات ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر اللہ نہ کرے گھر پر اس طرح کا معاملہ ہونا، تو گھر میں اولاً آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیجئے، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے یہ شیطانی اثرات وغیرہ سب الحمدللہ سے وجل ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ عمل ہوا جو حدیث پاک میں فرمایا گیا، یہ بھی آپ نے روزانہ کی بنیاد پر سورۃ البقرہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اب ایک اور میں چلیں جنات بھگانے کا بھی ایک عمل عرض کرتا ہوں، شرعی جنات اگر تنگ کرتے ہوں، اس کے لیے دیکھیں سورۃ الفاتحہ ایک مرتبہ، آیت الکرسی ایک مرتبہ، اور سورۃ الجن یہ قرآن پاک کے 29ویں پارے میں۔ اچھا سورہ جن کی ابتدائی جو 5 آیات ہیں، اب یہ ہو گئی 3 چیزیں، ایک سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور سورۃ الجن کی 5 آیات، یہ تینوں چیزیں اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر لیں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے یہ آپ گھر کے چاروں کونوں میں، گھر کے اطراف و جوانب میں، یعنی جو بھی آپ کے گھر کے کنارے ہیں، چاروں کونے ہیں، ہر دیوار پر اس احتیاط کے ساتھ چھڑکیں پانی کہ وہ فرش پر، زمین پر نہ گرے، ایسی جگہ نہ گرے کہ جہاں پر کسی کے پاؤں پڑتے ہوں۔ تو آپ پانی چھڑکیں، الحمدللہ سے وجل دیکھیں گھر سے شریر جنات یہ بھاگ جائیں گے، تنگ نہیں کریں گے۔ تو یہ دونوں ہی روحانی علاج میں نے عرض کر دی، اور روحانی علاج کے اسٹال سے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیا۔ اب چونکہ سیالکوٹ سے آپ نے کال کی ہے تو اب دیکھیں سیالکوٹ میں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ الحمدللہ سے وجل یہ موجود ہے، آپ آئیں، ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کریں، ہر جمعرات کو ہوتا ہے، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے، الحمدللہ سے وجل اس میں شرکت کریں۔ اس کے اختتام پر بھی روحانی علاج کا اسٹال لگتا ہے، تعویذات دیے جاتے ہیں، آپ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجیے۔ اللہ پاک حفاظت فرمانے والا ہے۔ آئیے ناظرین اب شامل کریں گے استخاروں کے جوابات، ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے کمنٹس کیے تھے، میسیجز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے۔ جی راہیل بھائی استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلا استخارہ تھا ہماری سلمہ باجی کے لیے کہ ان کو چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے، تو اس میں عملیات کا اشارہ ہے۔ ان کے لیے ایک وظیفہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 101 مرتبہ یہ خود پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیں، اور اپنے قریبی دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کے اسٹال سے رابطہ کیجئے، وہاں سے تعویذات ضرور حاصل کیجئے۔ تعویذات آپ کو پہننا ہے، اور یہ جو عمل ہے لا الہ الا اللہ 101 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ دوسرا ہے مصباح نام بتایا تھا، اور ٹینشن وغیرہ کا مسئلہ انہوں نے بتایا تھا۔ دیکھیں الحمدللہ کوئی عملیات وغیرہ یا اثرات وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، ان کے لیے بہت آسان سا وظیفہ ہے، دن میں کسی بھی وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ 60 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، پانی پر دم کرنا ہے، اور اس کو آپ نے پینا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ٹینشن بھی دور ہو جائے گی۔ دوسرا غلام یاسین بھائی نے ایک استخارہ کہ اپنی دکان بیچ کر وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اس میں بظاہر تو بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، لیکن حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ دوسرا ردا، جن کی طبیعت وغیرہ خراب رہتی تھی، تو ان کے لیے ایک وظیفہ ہے، اور ان کے استخارے میں بھی الحمدللہ کوئی ایسا معاملات نہیں ہے، عملیات کا یا اثرات وغیرہ کے معاملات نہیں ہے الحمدللہ۔ یہ خود روزانہ یا کبیرو 9 مرتبہ اپنے اوپر پڑھ کر دم کر لیا کریں۔ شاہدہ بیماری کا انہوں نے بتایا تھا، تو الحمدللہ ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے لیے ایک وظیفہ ہے کہ یا حیو 1000 مرتبہ روزانہ ان کو خود کو پڑھنا ہے، اور خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ وظیفہ بہت آسان ہے۔ اسی طریقے سے عبدالخلیل بھائی کاندھوں کا درد بتایا تھا، تو ان کے ساتھ بھی الحمدللہ کوئی اثرات یا عملیات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری ہے، وقتی آزمائش ہے۔ 786 مرتبہ ان کے لیے ایک عمل ہے، 786 مرتبہ یا حیو یا قیوم کسی پلین سادے کاغذ پر، بغیر لائن والے کاغذ پر لکھ کر، اور اس کو تعویذ کی طرح اپنے گلے میں پہن لیں یا پھر بازو پر باندھ لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ان کو شفا ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ واقعی ناظرین اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے مسائل سنتے ہیں، کسی کی کیا پریشانی ہے، کسی کی کیا بیماری ہے، کسی کی کیا تکلیف ہے۔ اچھا ہر ایک کی پریشانی کی نوعیت ہی مختلف ہے، کوئی بیمار ہے بیچارہ،
اچھا کسی کے والد بیمار ہیں تو کسی کی والدہ بیمار ہیں، کسی کے بچے بیمار ہیں، اچھا کسی کا مریض ہاسپٹل میں داخل ہے، اچھا کوئی بیچارہ بے روزگار ہے، کوئی جاب کی وجہ سے پریشان ہے، اچھا جاب پر جاتے تو ہیں لیکن وہاں پر کچھ اس طرح کے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ ذہنی سکون سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے، کسی کی شادیاں نہیں ہو رہی، اچھا جن کی شادیاں ہو گئیں ان کے گھروں میں سکون نہیں، اچھا کئی ایسے ہیں کہ جن کے اپنے گھر نہیں ہیں، اچھا کئی ایسے ہیں کہ جن کے اپنے گھر تو ہیں لیکن گھر میں وہ سکون، ایک اطمینان، ایک وہ تسلی گھر میں نہیں مل پا رہی، یعنی ذہنی الجھن کا بیچارے شکار ہیں اور گھریلو حوالے سے سکون میں نہیں، آپس میں کبھی میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑیں، کبھی والدین اور اولاد کے درمیان جھگڑیں، کبھی رشتہ داروں کے درمیان جھگڑیں، اچھا جن کی اولادیں ہیں تو اولاد نافرمان ہیں کہ یہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، ہر ایک کی پریشانی کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ ناظرین ہیں زندگی میں دیکھیے ہے نا، دنیا میں آئے ہیں، دنیا قید خانہ ہے، آزمائشوں کا سامنا یہ رہے گا اور آتے ہی رہیں گے، بس ہم نے صبر سے کام لینا ہے، اس کے حل کی طرف ہم آئیں، اچھے انداز میں اپنے بڑوں کے ساتھ مشورہ کریں، بیٹھیں، اچھی صحبت اختیار کریں اور کبھی بھی مایوس نہ ہو، نا امیدی اور مایوسی یہ ہم اپنی ڈکشنری سے نکال دیں، راضی بہ رضا رہیں، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں الحمدللہ، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اطمینان قلب نصیب ہوگا، دلی طور پر ایک اطمینان اور ایک سکون حاصل ہو، کہ آپ نے دیکھے ہوں گے راحل بھائی بڑی بڑی پریشانیوں میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن وہ پرسکون ہوتے ہیں الحمدللہ، کوئی بے چینی ان کی طبیعتوں میں نظر نہیں آ رہی ہوتی، جب سنتے ہیں یار آپ اتنے پریشان ہیں، چہرے پہ ان کے پھر بھی مسکراہٹ ہے، صبر اور شکر ہو۔ ہاں وہ صبر اور شکر کے ساتھ اپنے معاملات لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا کئی ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹے مسائل پر اب پریشان ہو جاتے ہیں، وہ واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، اب دوسروں کے آگے بلا وجہ شرعی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ انداز مناسب نہیں ہے ناظرین، صبر اور صبر سے کام لیں، بہت سارے مسائل جو ہے نا ہماری خاموشی سے یہ الحمدللہ عز و جل حل ہو جاتے ہیں، پھر کئی بیماریاں، کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں، وہ ایک وقت درکار ہوتا ہے، ایک وقت درکار ہوتا ہے، اس وقت پر ہی جا کر وہ مسائل حل ہونے ہیں، تو ہم پہلے سے ہی کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اب جیسے بھئی نزلہ ہے نا، اب نزلہ ایک دن دو دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، اب بخار ہے بعضوں کا دو دن تین دن یہ ٹھیک نہیں ہو پاتا، اب اس سے اور اوپر چلے جائیں، اللہ نہ کرے کسی کو ہیپاٹائٹس ہے، کسی کا جگر خراب ہو گیا ہے، کوئی امراض قلب دل کا مریض ہے، کوئی ہے، کسی کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، تو اب یہ اب ظاہر سی بات ہے اس مرض کو ٹھیک ہونے میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے نا، اب ہم بولیں کہ اگر کسی کا ہیپاٹائٹس ہے، جگر خراب ہے، وہ ایک ہی دن میں اور دوائی کھائے فوراً ٹھیک ہو جائے، بے شک اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک ظاہری معاملات ہوتے ہیں نا کہ ایک وقت درکار ہوتا ہے، تو جب بھی اللہ نے کرے اس طرح کی بیماریاں پریشانیاں آئیں تو صبر اور صبر سے کام لیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ آئیے پہلے کچھ آپ کی ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں وہ شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے بولٹن مارکیٹ۔ اس بولٹن مارکیٹ میں بے شمار ایسے تاجران ہیں جو کہ اپنا روحانی علاج کروانا بھی چاہتے ہیں اور جو روحانی علاج سے مستفیض بھی ہوئے ہیں، اور یہ روحانی علاج کے ذریعے کیا سوالات کرنا چاہتے ہیں اور کیا مسائل حل کروانا چاہتے ہیں، آئیے چل کر لیتے ہیں ان سے ہم تاثرات۔ میرا نام محمد شاہد انصاری، محمد منصور ہے، محمد دانش اتاری، محمد بلال اتاری کراچی سے۔ میرا نام احمد ہے۔ میرا نام فیصل یعقوب۔ مارکیٹ میں رہتے ہوئے شیطان کے شر سے کیسے محفوظ رہیں اور ہمیں کیسے غیبی رزق ملے، ہمارے رزق میں برکت ہو۔ جنید بھائی مجھے کوئی برکت کا وظیفہ بتا دیں۔ جنید بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں فوڈ اسٹیٹ کے کاروبار سے وابستہ ہوں، کچھ سے کئی دنوں سے میں نظر بد کا شکار ہوں، آئے دن میں نظر بد کی کاٹ بھی کرواتا رہتا ہوں لیکن اس مسئلے سے حل نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے گودام کے اندر جو اسٹاک رکھا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے جو آفت اور مصیبت سے بچا رہے، مال چوری ہونے سے بچ جائے، برائے مہربانی مجھے اس کا بتائیں۔ الحمدللہ اس مارکیٹ میں آنے کے بعد ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی الحمدللہ توفیق ملتی رہتی ہے، اس کے علاوہ بھی الحمدللہ نماز پڑھنے کا سلسلہ رہتا ہی ہے۔ میرا تعلق مارکیٹ سے ہے اور مارکیٹ میں کئی طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، پھر نماز میں کس طرح دل لگایا جائے اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر کس طرح عمل کیا جائے۔ سنا ہے فرشتوں کی بھی کوئی تسبیح ہوتی ہے، تو وہ کون سی تسبیح ہے؟ کوئی ایسی آیت جو نماز کے بعد پڑھی جائے جس سے رزق میں برکت ملے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے جملہ مسائل حل فرمائے، گھریلو مسائل بھی ہوتے ہیں،
کاروباری مسائل بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ مارکیٹ کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین تھے جنہوں نے اپنے اپنے پریشانیوں کا، اپنے مسائل کا بتایا، تو ترتیب وار میں الحمدللہ عز و جل سب کے روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے شاہد بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ مارکیٹ میں رہتے ہوئے شیطان کے شر سے کیسے بچا جائے۔ تو دیکھیں، نماز فجر ادا کریں، اور جو بغیر نماز فجر ادا کیے بازار کی طرف جاتا ہے تو وہ شیطان کے جھنڈے کے ساتھ جاتا ہے نا۔ تو نماز فجر باجماعت ادا کیا کریں، مکمل 5 ہی نمازیں باجماعت ادا کرنے کی نیت بھی فرمائیں۔ اور دوسرا یہ کہ شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ لیا کریں۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان گناہ نہیں کروا سکے گا جب تک کہ پڑھنے والا خود وہ گناہ کی طرف نہ جائے۔ شیطان یہاں تک کہ اس کا لشکر، اس کے جتنے بھی چیلے نا، وہ بھی اگر پوری کوشش کریں نا کہ اس سے گناہ کروائے تو وہ نہیں کروا سکیں گے۔ تو یوں الحمدللہ عز و جل شیطانی شر سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میری فوٹو اسٹیٹ کی دکان ہے یہ، اور میں کام کرتا ہوں، نظر بد کی کارڈ وغیرہ بھی کرواتا رہتا ہوں، لیکن آئے دن پھر نظر بد لگ جاتی۔ نظر تو لگے گی، نظر یہ حق ہے۔ تو دیکھیں، آپ یہ دعا پڑھا کریں۔ کون سی دعا، کون سا وظیفہ؟ سورۃ القلم کی آیت مبارکہ ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، صحیح؟ اچھا، پھر دوسرا، بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ وہ یوں سمجھیے کہ خود پسندی میں اور دوسروں کے سامنے بلا وجہ شرعی اپنی ایسی چیزوں کا اظہار کر دیتے ہیں، اپنے معاملات ایسے بتانا شروع کر دیتے ہیں، اور سامنے والے کی تو نظر لگے گی نا۔ لمٹ کراس بھی کر جاتے ہیں جی، لمٹ کراس بھی کر جاتے ہیں، بالکل کراس کر جاتے ہیں، اور اپنی ساری کی ساری جو ہے نا وہ سب کچھ بیان کرنا شروع کر دیں، اپنے گھریلو معاملات، اپنے کاروباری معاملات۔ تو بعض اوقات جیسے کہیں پر دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے تصویریں کھینچ کر جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ نظروں کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ذو نعمت محسود، ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے۔ اپنے معاملات کو چھپا کر رکھیں اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ بعض اوقات کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خود ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی نظریں ہم پر لگ رہی ہوتی ہیں۔ جی، تو اس میں بھی ہم تھوڑا احتیاط کے ساتھ یہ چلا کریں، اللہ پاک بہتر فرمائے گا۔ یہ ہمارے ایک فیصل بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ ہمارا ایک گودام ہے، کافی سامان ہم نے اسٹاک کیا ہوا ہوتا ہے، تو بعض اوقات کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ہمارے مال و اسباب کی، سامان وغیرہ کی بھی حفاظت رہے۔ تو دیکھیں، آپ کا گودام ہے، فیکٹری ہے، دکان ہے، جو بھی آپ نے ساز و سامان آپ نے اسٹاک کر کے رکھا ہوا ہے، بعض اوقات دکانوں میں، گھروں میں، مارکیٹوں میں لاکھوں کروڑوں روپے کا سامان رکھا ہوتا ہے نا، اچھی خاصی مالیات کا سامان رکھا ہوتا ہے۔ تو آپ کا جو بھی قیمتی سامان ہونا، تو 49 مرتبہ 49 ٹائمز اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یا اللہ پڑھ کر اپنے سامان پر جو بھی قیمتی اشیاء ہیں، سامان، آپ سب سامان پر دم کر دیں۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے مال و اسباب کی، ساز و سامان کی حفاظت رہے گی۔ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ ہم مارکیٹ میں ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، بعض اوقات چوریاں ہو جاتی ہیں، تو چوری سے حفاظت کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ جو بھی آپ کا ساز و سامان ہے نا، جیسے رکھا ہوتا ہے دکانوں کے آگے، تو آپ کوشش کریں کہ 10 مرتبہ یا جلیل پڑھ کر آپ اپنے سامان پر یہ دم کر دیں، الحمدللہ عز و جل سامان کی حفاظت رہے گی۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ اب مارکیٹ میں ہوتے ہیں، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ عبادت میں بھی دل لگا رہے۔ تو اس کے لیے دیکھیں، چاہے آپ مارکیٹ میں ہیں، چاہے آپ گھر میں ہیں، بازار میں ہیں، اپنے دکان میں ہیں، آفس میں، اچھی صحبت، عاشقان رسول کی صحبت، آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، عاشقان رسول سے دوستی رکھیں، ان کی صحبت اختیار کریں، الحمدللہ عز و جل اچھے ماحول کی اپنی ہی برکتیں ہوتی ہے، اچھے اثرات سامنے آتے ہیں۔ تو یوں الحمدللہ عز و جل عبادتوں کا، نمازوں کا، نیکیوں کا، نیک اعمال کا الحمدللہ عز و جل ذہن بنتا رہتا ہے نا۔ تو وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، رات کو سونے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ آپ پڑھا کریں، یا باعثو یا باعثو یا باعثو، الحمدللہ عز و جل عبادت میں دل لگا رہے گا۔ اور دوسری ایک دعا میں آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ جن لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے نا، نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا، تلاوت قرآن میں ہمارا دل نہیں لگتا، اچھا اسی طرح نیکیوں میں ہمارا دل نہیں لگتا، نیک اجتماعات میں ہمارا دل نہیں لگتا، تو آپ یہ دعا کیا کریں روزانہ، ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کریں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی
अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादती। अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ आप ये दुआ पढ़ा करें, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इबादत पर, शुक्र पर, अल्लाह के ज़िक्र पर हमें ताकत भी मिलेगी, गैबी तौर पर मदद भी रहेगी और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इबादत में भी हमारा दिल लगेगा। ये दुआ ज़रूर पढ़नी। या आखिर में एक और इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि कोई ऐसी तस्बीह है जिसे फ़रिश्तों की तस्बीह कहा जाता है। जी बिल्कुल है, तस्बीह है मलाइका। हदीस पाक में इसके बारे में आता है कि वो फ़रिश्तों की तस्बीह कही गई है इसको, और इसी की बरकत से रोज़ी दी जाती है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह है बेकसपना में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा तंगदस्ती है। शाह फरमाया क्या वो तस्बीह तुम्हें याद नहीं कि जो तस्बीह है मलाइका की जिसकी बरकत से रोज़ी दी जाती है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, ये पढ़ा करो। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सुबह सादिक के वक्त पढ़ लें। अच्छा, नमाज़ फ़जर के बाद भी पढ़ सकते हैं, नमाज फ़जर से भी पहले पढ़ सकते हैं। अच्छा, लेकिन सूरज तुलू होने से पहले तुलूए शम्स से पहले आपने ये तस्बीह 100 मरतबा ये पढ़नी है। तो ये पढ़ने का मामूल बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह सबजल रिस्क में बरकत रहेंगे। आइए नाज़रीन मज़ीद शामिल करते हैं आपके कॉल्स, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। जी, मैं बखत से बोल रहा हूँ, गुलाम मुजतबा। मेरी वालदा का नाम मरियम है। मेरे कारोबार का मसला है, कारोबार में तरक्की नहीं हो रही। सही, अभी इस्तिखारा करवाते हैं। नेक्स्ट कॉल। शॉप है पर ग्राहक नहीं आते, क्या मसला है? भाई का नाम समीउल्ला और वालदा का नाम जाहिदा बीबी। इनकी शॉप है, दुकान पर ग्राहक नहीं आते। हमीदुल्ला नाम। हाँ, ये समीउल्ला मुझे नाम समझ आया इनका, तो इसी नाम से इस्तिखारा करके चेक करें और दुकानों पर ग्राहकों का रश लग जाए तो इसका भी मैं वजीफ़ा आपसे पूछूंगा। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अब्दुल खालिक है और वालदा का नाम नूरा। मुझे ये मसला है कि मुझे गुस्सा बहुत होता है। गुस्सा आता है, सही, अभी इस्तिखारा करवाते हैं। जी, नेक्स्ट कॉल। गैस और बदहजमी का कोई वजीफा बताएं। गैस और बदहजमी की शिकायत रहती, सही, मैं अर्ज़ करता हूँ। जी, आप इस्तिखारे फरमा लीजिए राहिल भाई, फिर इंशाअल्लाह जवाबात आपसे मालूम करेंगे। बाद औक़ात होता है कि गैस की शिकायत हो जाती है, बदहजमी की शिकायत हो जाती है, खाने के बाद जो है ना वो खाना हज़म नहीं हो पाता, पेट के अमराज होते हैं और भी पेट के काफ़ी बीमारियाँ हैं, पेट के अमराज हैं। तो इसके लिए देखें, आप खाने के बाद जो है ना, अगर खाने के बाद आपको ये शिकायत रहती हो, आप सूरह मुरसलात कुरान पाक के 29वें पारे में ही, कुरान पाक के 29वें पारे में ये सूरत है सूरह मुरसलात। अच्छा, उसकी ये आयत मुबारक 2 आयत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलू वशरबू हनीअन बिमा कुंतुम तामलून इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। कुलू वशरबू हनीअन बिमा कुंतुम तामलून इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ये पारा 29 सूरतुल मुरसलात की आयत नंबर 43 और 44, तो ये 43 और 44 आयत नंबर है। ये पढ़कर आप अपने पेट पर दम कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल पेट के जो भी जुमला अमराज हैं, बदहज़मी की शिकायत है, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल वो दूर होती चली जाएगी। जी राहिल भाई, इस्तिखारों के जवाब इरशाद। जी, पहला इस्तिखारा था तो इनके साथ अमलियात का मामलात आ रहे हैं। अमलियात का इशारा है। इनके लिए वजीफ़ा ये है कि 11 धागों वाला एक अमल होता है जो कि आपको दावत इस्लामी के तावीज़ात अत्तारिया के स्टॉल से भी आपको ये प्रिंटेड पर्चा मिल जाएगा, आपको तावीज़ात भी दिए जाएंगे। तो आप इसके मुताबिक अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। दूसरा, समीउल्लाह जिन्होंने ग्राहक के रश वगैरह का बताया था, तो इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है, वक्ती आजमाइश है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये आजमाइश भी दूर हो जाएगी। ग्राहकों के रश के लिए और दौलतमंद बनने के लिए बहुत आसान वजीफ़ा है, या रहीमु। ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम है, या रहीमु। 500 मरतबा किसी भी वक्त पढ़कर बावुज़ू पढ़ना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला माल भी आएगा और ग्राहक में रश भी हो जाएगा। क्या बात है, दुकान पर बहुत सारे ग्राहकों का रश भी लग जाएगा, वजीफ़ा भी पढ़ें। अच्छा, बात देखें इसमें एक ये भी है कि आप हमारा अखलाक, हमारा किरदार ये कैसा है, चीज़ मयारी हम बेच रहे हैं नहीं बेच रहे हैं। अगर 2 नंबर चीज़ बेचेंगे तो एक दफ़ा आ जाएगा तो दोबारा ग्राहक पलट कर नहीं आएगा। तो हमारा अंदाज़ गुफ्तगू अच्छा हो, हमारा अखलाक अच्छा हो, हम आने वाले को इज़्ज़त दें, मोहब्बत के साथ उससे बात करें। आप चाहे कितनी भी दूर हों, वो ग्राहक आपके पास चल कर आएगा। और अगर अंदाज़ ही जारिहाना हो, झाड़ने वाला अंदाज़ हो, वसीला अंदाज़ हो और बात बात पर टोकने वाला अंदाज़ हो, अखलाक और अपना कोई लिहाज, कोई मुरव्वत ना हो, अफ़्व दरगुदर के साथ अपने मामलात को ना
چلانے والا ہو تو پھر گاہک چلے جائیں گے تو پھر کیسے آئیں گے؟ وظائف بھی پڑھیں اور یہ جو احتیاط، اچھا یہ اس نیت کے ساتھ یہ نہیں کرنا کہ میری دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے. اچھے اخلاق یہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے نا. مسکرا کر بات کرنا، خندہ پیشانی سے ملنا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، ہر آنے والے گاہک کو آپ سلام کریں. آپ دیکھیں اس کے دل میں آپ کے لیے الحمدللہ سے کیسی محبت پیدا ہوگی. تو ان ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور اپنے وظائف بھی پڑھیں، ان چیزوں کو بھی دیکھیں. اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا. ناظرین وقت اب اختتام کی جانب ہے. کافی سارے خیر میسیجز بھی آپ کے ہیں، بس وہ رہ گئے. ایک وظیفہ چلے میں عرض کر دیتا ہوں. یہ میسیج آیا تھا، کافی انہوں نے بیماریوں کے حوالے سے بھی کہا ہے، اور آصف نام ہے ان کا نام، اور انہوں نے کہا ہے کہ دوائی کا اثر نہیں ہوتا، بیمار ہیں، اور اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں کہ جو دوا ہم استعمال کریں اس کا یہ اثر بھی کرے اور فائدہ بھی ہو. اب یہ تو بیماروں کے لیے بہترین وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں. جو بیمار ہیں یا جن کے والدین بیمار ہیں یا جن کے بچے بیمار ہیں یا آپ کا کوئی مریض ہاسپٹل میں داخل ہے، تو دیکھیں دوا تو استعمال کرتے ہیں نا، کرنا بھی چاہیے، علاج بھی کرنا چاہیے، کروانا بھی چاہیے. تو ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں. جب بھی آپ دوا استعمال کریں نا، مریض کو دوا دینے لگیں، بچے آپ کے بیمار ہیں ان کو آپ دوا دے رہے ہیں، تو آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی. یہ 3 مرتبہ پڑھیں. پڑھ کر آپ مریض پہ دم کر دیں، دوا پر دم کر دیں. وہ دم کر کے آپ مریض کو پلائیں. الحمدللہ سبحان اللہ کی رحمت سے وہ مریض صحت یاب ہو جائے. آپ خود ہوتا ہے نا بعض اوقات جیسے کوئی ٹیبلیٹ کھا رہے ہیں ہم، ہے نا، کوئی دوائی کھا رہے ہیں، آپ بسم اللہ شریف تو پڑھنی ہے، تو ساتھ ساتھ 3 مرتبہ آپ یہ پڑھ لیں بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی. انشاءاللہ الکریم وہ دوا شفا کا ذریعہ بن جائے گی. ناظرین وقت اختتام کی جانب ہے. جن کی کالز میسیجز کامنٹ شامل نہیں کیے جا سکے، آپ چاہیں تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، استخارے کروا سکتے ہیں، اور رابطہ کر کے آپ چاہیں تو استخارے کروا لیجئے گا اس نمبر پر 0213-7171711 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 0092221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا. گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے، تعویذات طاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر بھیج دیجیے. آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے. اس کی اپلیکیشن بھی آپ چاہیں تو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا. الحمدللہ بہت ساری سروس آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے پیروں مرشد اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. یا رحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما دے. جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے، غیب سے اسباب بنا دے. یا ارحم الراحمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی مسائل حل فرمانے والا ہے، تو ہی غیب سے اسباب پیدا فرمانے والا ہے. یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، بے سکونیاں، بے چینیاں، بے قراریاں سب دور فرما دے. ہمیں ذہنی قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما. عبادتوں میں، نمازوں میں، نیکیوں میں یا اللہ پاک ہمارا دل لگا دے. یا اللہ پاک ہمارے روزے، نمازیں، تراویحاں سب اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اخلاص عطا فرما، عاجزی نصیب فرما، حب جاہ سے بچا لے، شہرت کی خواہش سے بچا لے. یا اللہ پاک ہمیں عاجزی اور انکساری نصیب فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ.
تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا